السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ محمد بن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ ایک دن میں وہاں لوگوں سے خطاب کر رہا تھا کہ مجمع میں سے اہل یہود کا ایک عالم کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ عالم نے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگا، ہمیں ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات بتائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوٹے تھے اور نہ بہت لمبے، نہ بہت زیادہ گنگریالے بالوں والے تھے اور نہ ہی سیدھے والے بالوں والے تھے، سیاہ بالوں والے تھے۔ آپ کا سر مبارک قدرے بڑا اور رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی، سرخی مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھیں اور سینے کے بیچ سے پیٹ تک کے بال لمبے تھے۔ فرمایا پلکیں لمبی اور گھنی تھیں اور دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، روشن جبیں تھیں اور دونوں مبارک کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ جب چلتے تو لڑکھڑاتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہوئے، یعنی چال میں اس قدر میانہ روی و عاجزی تھی کہ اکڑ کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ پھر فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند دیکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، پھر میں خاموش ہو گیا تو اس عالم نے مجھے کہا، یہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا بس مجھے یہی کچھ کہنا ہے۔ کہنے لگا، سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور منہ خوبصورت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مکمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سامنے آتے ہیں اور پوری طرح پیٹھ پھیرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اس یہودی عالم کی بات سنی اور کہا، قسم با خدا، یہ خوبیاں جو تم نے بیان کی ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ یہودی عالم نے پھر کہا، یہ کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، اور کیا ہیں؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکاؤ پایا جاتا ہے۔ فرمایا، یہ بات تو میں نے تمہیں بتائی ہے کہ آپ کا چلنا یوں ہے کہ گویا آپ ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ عالم نے کہا، میں نے یہ خوبیاں اس کتاب میں پائی ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اسے حرم الہی میں اس کے گھر میں امن کی جگہ پر مبعوث کیا جائے گا۔ پھر وہ ایک حرم کی طرف ہجرت کرے گا اور اسی وہ حرم بنا دے گا، اور اس کی حرمت اس حرم کی طرف سے ہوگی جسے اللہ نے حرم بنایا ہے، اور ہم ان لوگوں کو اس کے انصار پاتے ہیں جن کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ وہ لوگ عمر بن عامر کی اولاد میں سے ہیں جو کھجوروں کے درختوں اور زمینوں کے مالک ہیں، جو پہلے یہودی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عالم نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں اور سب لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں اسی عقیدے پر زندہ ہوں گا اور مروں گا اور اٹھوں گا انشاءاللہ۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ یہودی عالم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی وہاں موجودگی کے دوران اکثر آپ کے پاس آیا کرتا تھا اور آپ اسے قرآن پڑھاتے تھے، اسے اسلامی احکام سکھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عالم وہاں سے نکل پڑے۔ منقول ہے کہ وہ عالم امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک کے زمانہ خلافت میں فوت ہوا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا تھا۔ ابو داؤد طیالسی علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری کمر اور کشادہ دہن تھے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی بلکہ لمبی تھیں اور آنکھ مبارک کی سفیدی میں سرخی پائی جاتی تھی، اور یہ قوت شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو کہتا، سرمگین آنکھوں والے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمگین آنکھوں والے نہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں باریک تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے۔ دوستو، بے شک اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب
سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب سیرت پیدا فرمایا ہے کہ جن کے حسن و سیرت کی مثال نہ پہلے کبھی تھی نہ قیامت تک ہوگی۔ اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتب احادیث میں درجنوں روایات وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ہم نے چند پر اکتفا کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔